السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعاد آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام فہم قربانی کورس سبق نمبر 42 میں خوش آمدید۔ حلال جانور کے حرام مغز اور اوجری کا حکم۔ حلال جانور کے وہ 7 اجزاء جن کا کھانا ناجائز ہے، اس ضمن میں حلال جانور کے حرام مغز اور اوجری کے حلال ہونے کا بھی ذکر کیا تھا، جس پر بعض حضرات نے یہ شبہ ظاہر کیا اور مزید وضاحت طلب کی ہے۔ تو اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ حرام مغز کا حکم عربی میں نخاع حرام مغز کو عربی میں نخاع الصلب کہا جاتا ہے۔ اس جانور کی پشت کے مورے یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا گودا لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے۔ یعنی عوام کو حرام مغز کے نام کی وجہ سے یہ غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم نے اس کو بھی ناجائز اور مکروہ قرار دیا ہے۔ بعض کتب میں حرام مغز کو حرام یا مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حلال جانور کا حرام مغز حلال ہے اور اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس کی وجوہات یہ ہیں۔ نمبر 1، جن روایات کی بنیاد پر حلال جانور کے 7 اجزاء کو حرام یا مکروہ تحریمی قرار دیا جاتا ہے، ان روایات میں حرام مغز کا ذکر نہیں۔ نمبر 2، جمہور فقہائے کرام نے حلال جانور کے حرام مغز کو حرام یا مکروہ تحریمی قرار نہیں دیا، بلکہ انہوں نے صرف انہی 7 اجزاء کو حرام یا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے جن کا ذکر روایات میں موجود ہے۔ نمبر 3، حضرات اکابر کے متعدد فتاوی اور کتب میں بھی حرام مغز کو حلال قرار دیا گیا، حتیٰ کہ متعدد کتب میں صرف انہی 7 اجزاء کو حرام یا مکروہ تحریمی قرار دیا گیا جن کا ذکر روایات میں موجود ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے نزدیک حرام مغز حرام یا مکروہ تحریمی نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا، حلال جانور کے حرام مغز کے حرام یا مکروہ تحریمی ہونے کی کوئی معتبر دلیل نہیں ہے، اس لیے یہ حلال ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، حلال جانور کے حرام مغز سے متعلق اہل علم حضرات کی 2 آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض اکابر اس کو حرام یا مکروہ قرار دیتے ہیں، اور اسی اختلاف کی وجہ سے دارالعلوم کراچی کے فتوے کے مطابق حرام مغز کے نہ کھانے کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ حرام مغز کے مسئلے میں دونوں جانب اکابر اہل علم ہیں، اس لیے مسئلہ میں زیادہ سختی مناسب نہیں، بلکہ جس کی طرف رجحان ہو اسی پر عمل کرتے ہوئے باہمی انتشار اور ملامت سے اجتناب کرے۔ اوجری کا حکم۔ بعض لوگ حلال جانور کے اوجری حرام یا مکروہ تحریمی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ واضح غلط فہمی ہے جس کی تائید روایات اور فقہی عبارات سے ہرگز نہیں ہوتی۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ حلال جانور کے اوجری کھانا حلال ہے اور اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ ان 7 اجزاء میں سے نہیں ہے جن کو روایات اور فقہی عبارات میں حرام یا مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اوجری کو خوب پاک صاف کر کے ہی کھانا چاہیے۔ واضح ہے، غلاظت کی وجہ سے اوجری کو مکروہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اگر غلاظت کی وجہ سے اوجری مکروہ ہوتی تو حضرات فقہائے کرام اس کا بھی ذکر فرما دیتے یا روایات میں اس کا بھی ذکر ہوتا، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے محض بے بنیاد خیالات اور نظریات کی وجہ سے اوجری کو ہرگز مکروہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ اس کے لیے کسی معتبر دلیل کی ضرورت ہوا کرتی ہے، جو کہ یہاں موجود نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی طبعی کراہت کی وجہ سے اوجری نہ کھانا چاہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن طبعی کراہت کی بنیاد پر اس کو حرام یا مکروہ سمجھنا ہرگز درست نہیں۔ آج کل بعض لوگ اپنی طبعی کراہت کی وجہ سے حلال چیز کو بھی مکروہ قرار دے دیتے ہیں، ان کا یہ طرز عمل ہرگز درست نہیں بلکہ قابل اصلاح ہے۔ فہم قربانی کورس کے 42 اسباق اپنے اختتام کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔